ربیع الاول کی برکات۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنی شان اور برکتوں کی وجہ سے بہت ہی عظیم اور مبارک مانا جاتا ہے۔ اس مہینے کو دیگر مہینوں پر اس لیے بھی فوقیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سیدنا عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا ظلمتوں، جہالت اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ظلم اور زیادتی عام تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، طاقتور کمزور کو دباتے تھے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو جہالت کے اندھیروں کی جگہ ایمان کا نور پھیل گیا، ظلم کی جگہ عدل اور انصاف آیا اور انسانوں کو جینے کا اصل مقصد ملا۔ اسی لیے ربیع الاول کو برکتوں اور خوشیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ دن اہل ایمان کے لیے نہایت ہی قیمتی اور عظیم دن ہے۔ اس دن دنیا میں سب سے بڑی نعمت عطا ہوئی، یعنی ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اس لحاظ سے ربیع الاول کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منانے اور شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں اس مہینے میں نعت خوانی، درود السلام، قرآن کی تلاوت اور خیرات و صدقہ کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ربیع الاول کی برکات میں یہ بھی شامل ہے کہ اس مہینے میں عبادت کرنے اور نیک اعمال کرنے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ جب کسی چیز یا وقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے منسوب کر دیا تو اس وقت کی اہمیت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور صدقہ دینا بہت زیادہ برکت والا عمل ہے۔ جو مسلمان اس مہینے کو غنیمت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 5 ربیع الاول کا دن اہل ایمان کے لیے ایک قیمتی دن ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اس دن نیک اعمال اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا دل کو نورانیت بخشتا ہے اور زندگی کے مسائل میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی نہایت مختصر مگر بےحد عظیم سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر کی بشارت دی۔ اس دن اگر کوئی شخص باوضو ہو کر سکون اور اخلاص کے ساتھ 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے تو یہ ایک مؤثر وظیفہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے دل کی سختی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور گھریلو مشکلات میں آسانی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے دل پر اطمینان اترتا ہے اور قاری کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا حصہ ملتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی نہایت مجرب ہے جو ذہنی دباؤ اور مالی تنگی کا شکار ہوں۔ سورہ کوثر کے 3 مختصر آیات گویا ایمان والوں کے لیے ایک عظیم خزانہ ہیں۔ 5 ربیع الاول کے دن اس سورت کو 33 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خیر کثیر عطا فرماتا ہے اور حاجت پوری فرماتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ دہرانے تک محدود نہیں بلکہ دل میں اللہ کی عظمت اور یقین کو تازہ رکھتا ہے۔ اہل دل کا کہنا ہے کہ سورہ کوثر ورد کرنے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دشمنوں کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور دل ہمیشہ شکر گزاری اور اطمینان کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اس وظیفے کو صرف ایک دن تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اگر ممکن ہو تو اسے زندگی کا معمول بنایا جائے تاکہ انسان کی روح ہمیشہ قرآن کے نور سے منور رہے۔ 5 ربیع الاول کے اس خاص موقع پر 33 بار سورہ کوثر کا ورد ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور سکون عطا کرتا ہے۔ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ دولت کے لیے ہفتے کے کسی بھی دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت بلکہ ہر مسئلے کا حل بھی بنایا ہے۔ قرآن کی ہر سورت، ہر آیت میں ایک خاص روحانی طاقت موجود ہے۔ انہی میں سے ایک چھوٹی مگر بہت بابرکت سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے لیکن اس میں بے شمار برکتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے یقین اور خلوص کے ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے رزق میں کشادگی، دولت میں اضافہ، دل میں اطمینان اور زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ ہفتے کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے
کہ نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر مکمل یقین ہو اور وظیفے میں باقاعدگی ہو۔ سورہ کوثر کا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو رزق کی کمی، تنگ دستی، مالی مشکلات یا کاروباری نقصان جیسے مسائل کا شکار ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ دولت کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین نے اس وظیفے کو آزمایا ہے اور اس کے روحانی فوائد کو تسلیم کیا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کسی بھی دن بہتر ہے کہ جمعہ یا پیر کے دن سے ابتدا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو ایک جگہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دعا مانگتے وقت اپنی حاجت یعنی دولت، رزق یا کاروباری ترقی کا مقصد واضح طور پر اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ عمل 11 دن، 21 دن یا 40 دن تک پابندی سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے میں سب سے اہم بات یقین ہے۔ بعض لوگ چند عمل کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو صبر اور یقین کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں۔ سورہ کوثر کا مطلب بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، یعنی بے شمار نعمتیں۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب دولت اور نعمتیں دیں تو وہ اپنے ماننے والے کو کیوں محروم رکھے گا؟ بس نیت صاف ہونی چاہیے، دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اپنے عمل پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ وظیفہ نہ صرف مالی حالات کو بہتر کرتا ہے بلکہ انسان کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ انسان مایوسی، بے چینی، ڈپریشن اور دل کی گھبراہٹ سے نجات پاتا ہے۔ جب بندہ روزانہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی پریشانیاں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دولت صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، رشتوں میں محبت، گھر میں خوشحالی اور زندگی کی آسانیاں بھی دولت ہی کی شکلیں ہیں۔ اور سورہ کوثر کا وظیفہ ان سب چیزوں کو عطا کرنے والا عمل ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے، نماز کی پابندی کرے، صدقہ دے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وظیفے کو خفیہ رکھیں۔ اس سے دوسروں کو بتانا ریاکاری کا ذریعہ بنانا فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ وظیفہ صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں اخلاص، نرمی اور عاجزی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور صرف وظیفے سے دولت چاہتا ہے تو اس سے یہ جان لینا چاہیے کہ دولت تبھی ملتی ہے جب بندہ اپنی عبادت میں سچا ہو۔ اس لیے نماز، توبہ اور صدقہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ وظیفہ کرنا اصل فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیے تو اس وظیفے کو سونے سے پہلے یا فجر کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر روز ایک ہی وقت مقرر کریں تاکہ باقاعدگی قائم رہے۔ ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کریں، یا اللہ مجھے حلال دولت عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، میری تنگ دستی کو دور فرما اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ جب انسان اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بعض اوقات اللہ ہماری دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ ہمیں صبر، یقین اور دعا کا سلیقہ آ جائے۔ وظیفہ کرنے والا شخص دراصل اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، اور جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ دولت، رزق، کاروبار اور مالی خوشحالی کے لیے ایک نہایت آسان، مختصر مگر طاقتور عمل ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف دنیاوی دولت عطا کرتا ہے بلکہ بندے کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس عمل کو یقین، نیت کی صفائی اور عبادات کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل اپنا لیں تو آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے۔ بس یاد رکھیں، اخلاص، صبر، شکر اور یقین، یہی ہر وظیفے کی کامیابی کی کنجی ہے۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔
وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری، شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں۔